नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि मीर अनीस जो ज़बरदस्त शायर थे, इनके जीवन परिचय के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मीर अनीस, इनका जन्म जो हुआ था 1803 और इनकी जो मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1874। ये जो है रशीद लखनवी के पोते थे, जिनके बारे में आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं के बारे में बताऊंगा। मीर बब्बर अली अनीस उन शायरों में से एक हैं जिन्होंने उर्दू के शौक काव्य को अपनी रचनात्मकता से पूर्णता की शिखर तक पहुंचा दिया। मरसिया की विधि में अनीस का वही स्थान है जो मसनवी की विधा में उसके दादा मीर हसन का है। अनीस ने इस आम ख्याल को गलत साबित कर दिया। उर्दू में उच्च श्रेणी की शायरी सिर्फ गज़ल में की जा सकती है। उन्होंने रसाई शायरी, शोक काव्य को जिस स्थान तक पहुंचाया वो अपनी आप में मिसाल है। अनीस आज भी उर्दू में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले शायरों में से एक है। दोस्तों, मीर बब्बर अली अनीस 1893 ईस्वी में फैज़ाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद मीर मुस्तहसीन खलीफ खुद भी मरसिया के एक बड़े और नामवर शायर थे। अनीस के परदादा जाहिद और दादा मीर हसन मुस्तरिफ मुस्नवी सह उल बयान थे। ये बात भी काबिल गौर है कि इस खानदान के शायरों ने गज़ल से हटकर अपनी अलग राह निकाली और जिस विधा को हाथ लगाया उसे कमाल तक पहुंचा दिया। मीर हसन मसनवी तो अनीस मरसिया में उर्दू के सबसे बड़े शायर करार दिए जा सकते हैं। शायरों के घराने में पैदा होने की वजह से अनीस की तबीयत बचपन से ही उपयुक्त थी और 4-5 वर्ष में जब उम्र में खेल खेल में उनकी ज़बान से उपयुक्त शेर निकल जाते थे। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा फैज़ाबाद में ही हासिल की। प्रचलित शिक्षा के अलावा इन्होंने सिपहगरी में भी महारत हासिल की। उनकी गिनती विद्वानों में नहीं होती, तथापि उनकी इल्मी मालूमात को सभी स्वीकारते हैं। एक बार उन्होंने मिंबर से संरचना विज्ञान की रोशनी में सूरज के गर्द ज़मीन की गर्दिश को साबित कर दिया था। उनके अरबी और फारसी के अलावा भाषा हिंदी में भी बहुत दिलचस्पी थी। तुलसी व मलिक मोहम्मद जैसी के कलाम से बहुत वाकिफ़ थे। कहा जाता है कि वो लड़कपन से ही खुद को हिंदू जाहिर करते हुए एक ब्राह्मण विद्वान से हिंदुस्तान के धार्मिक ग्रंथों को समझा करते थे। इसी तरह जब पास पड़ोस में किसी की मौत हो जाती तो वो उस घर की औरतों के रोने पीटने और दुख प्रदर्शन का गहराई से अध्ययन करते थे।
یہ انوبھوی آگے ان کو بہت کام آیا، ان کی مرثیہ نگاری میں بہت کام آیا۔ یہ انیس نے بہت کم عمر میں ہی باقاعدہ شاعری شروع کر دی تھی۔ جب ان کی عمر 9 برس کی تھی، انہوں نے ایک سلام کہا، ڈرتے ڈرتے باپ کو دکھایا۔ باپ خوش بہت ہوا، لیکن کہا کہ تمہاری عمر ابھی شکشا پراپت کرنے کی ہے، ادھر دھیان نہ دو۔ فیض آباد میں جو مشاعرے ہوتے ہیں ان سب کی طرح وہ غزل لکھتے لیکن پڑھتے نہیں تھے۔ 13-14 برس کی عمر میں والد نے اس وقت کے استاد شیخ امام بخش ناسک کو شاگردی میں دے دیا۔ ناسک نے جب ان کے شعروں کو دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ اتنی کم عمر میں لڑکا اتنے استادان شعر کہتا ہے۔ انہوں نے انیس کے کلام پر کسی طرح کی اصلاح کو غور ضرور سمجھا، البتہ ان کا تکلف جو پہلے ہزی تھا بدل کر انیس کر دیا۔ انیس نے جو غزلیں ناسک کو دکھائی تھی اس میں ایک شعر یہ بھی تھا، سبب ہم پر کھلا اس شوق کے آنسو نکلنے کا، دھواں لگتا ہے آنکھوں میں کسی کے دل کے جلنے کا۔ 13-14 برس کی عمر میں انیس نے اپنے والد کی انوپستھتی میں گھر کی جنانہ مجلس کے لیے ایک مزد لکھا۔ اس کے بعد وہ رسائی شاعروں میں تیزی سے قدم بڑھانے لگے۔ اس سے ان کی محنت اور سادھنا کا بڑا ہاتھ تھا۔ کبھی کبھی وہ خود کو کوٹری میں بند کر لیتے، کھانا پینا تک استھگت کر دیتے اور تبھی باہر نکلتے جب حسب مشا مرثیہ مکمل ہو جاتا۔ خود کہا کرتے تھے، مرثیہ کہنے میں کلیجہ خون ہو کر بہہ جاتا ہے۔ جب میر خلیف جو اس وقت تک لکھنؤ کے بڑے اور اہم مرثیہ نگاروں میں تھے، پوری اطمینان ہو گیا کہ انیس ان کی جگہ لینے کے قابل ہو گئے، تو انہوں نے بیٹے کو لکھنؤ کے رسید اور گنی شروتاؤں کے سامنے پیش کیا۔ میر انیس کی شہرت پھیلنا شروع ہو گئی۔ انیس نے مرثیہ کہنے کے ساتھ مرثیہ پڑھنے میں بھی کمال حاصل کیا تھا۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ انیس قد آدم آئینے کے سامنے تنہائی میں گھنٹوں مرثیہ پڑھنے کا ابھیاس کرتے، استھتی، ہاؤ بھاؤ اور بات بات کو دیکھتے اور اس کے سنتولن اور ان اپیکت کا خود سدھار کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ سر پر صحیح ڈھنگ سے ٹوپی رکھنے میں بھی کبھی کبھی 1 گھنٹہ لگا دیتے تھے۔ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کتنے اطمینان سے کام کرتے تھے۔ اودھ کے آخری نواب غازی الدین حیدر، امجد علی شاہ اور والد علی شاہ کے زمانے میں انیس نے مرثیہ گوئی میں بے پناہ شہرت حاصل کر لی۔ ان سے پہلے دبیر بھی مرثیے کہتے تھے، لیکن وہ مرثیہ پڑھنے کو کسی کلا کی طرح برتنے کی بجائے سیدھے سادہ پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے، اور ان کی شہرت ان کے کلام کی وجہ سے تھی۔ جبکہ انیس نے مرثیہ خوانی
میں کلام پیدا کر لیا۔ آگے چل کر مرثیہ کے ان دونوں استادوں کو الگ الگ پرشنسک ہو گئے۔ ان کے ایک گروہ انیسیہ اور دوسرا دبیریہ کہلاتا تھا۔ دونوں گروپ اپنے اپنے پرشنسا پاتر کو شریشٹھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے اور دوسروں کا مذاق اڑاتے۔ انیس اور دبیر ایک ساتھ کسی مجلس میں مرثیہ نہیں پڑھتے تھے۔ صرف ایک بار شاہی گھرانے کے آگرہ پر دونوں ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے اور اس میں بھی انیس نے یہ کہہ کر کہ وہ اپنا مرثیہ لانا بھول گئے ہیں، اپنے مرثیے کی بجائے اپنے بھائی منیس کا لکھا ہوا حضرت علی کی شان میں ایک سلام صرف ایک مطلع کے اضافے کے ساتھ پڑھ دیا اور میبس میں اتار آئے۔ منیس کے سلام میں انہوں نے جس تتکالین مطلع کا اضافہ کر دیا تھا وہ تھا: غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا، خواب ہو کر مزروعی اپنی ہوا کھوؤں سلیماں ہو کر۔ یہ دراصل دبری پر چوٹ تھی۔ انہوں نے پرمپرا کے انسار مرثیہ سے پہلے بادشاہ کی شان میں ایک رباعی پڑھی تھی۔ اس کے باوجود عام طور پر انیس اور دبیر کے سمبند خوشگوار تھے اور دونوں ایک دوسرے کے کلام کی قدر کرتے تھے۔ دبیر بہت ونمر اور شانت سبھاؤ کے انسان تھے، جبکہ انیس کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کی پیچیدہ شخصیت اور نازک مزاج کے واقعہ اور ان کی مرثیہ گوئی اور مرثیہ خواہش نے انہیں ایک پورانک پرسدھی دے دی۔ ان کی گنتی لکھنؤ کے پرتشٹھ شہریوں میں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں انیس کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ دور دور تک لوگ جانتے تھے، نذرانہ پیش کرتے تھے۔ اس طرح ان کی آمدنی گھر بیٹھے ہزاروں تک پہنچ جاتی تھی۔ لیکن اس فراغت کا زمانہ مختصر رہا۔ 1856 میں انگریزوں نے اودھ پر قبضہ کر لیا۔ لکھنؤ کی خوشحالی رخصت ہو گئی۔ گھر بیٹھے آجیوکا پہنچنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور انیس دوسرے شہر میں مرثیہ خواہش کے لیے جانے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے عظیم آباد، پٹنہ، بنارس، الہ آباد اور حیدرآباد میں مجلس پڑھی، جس کا اثر یہ ہوا کہ دور دور کے لوگ ان کے کلام اور کلام سے واقف ہو کر ان کی پرشنسا کرنے لگے۔ انیس کی طبیعت آزاد پسند تھی اور اپنے اوپر کسی طرح کی بندش ان کو گوارا نہیں تھی۔ ایک بار نواب احمد علی شاہ کو خیال پیدا ہوا کہ شاہ نامہ کی طرز پر اپنے خاندان کی ایک تاثیر نظم کرائی جائے۔ اس کی ذمہ داری انیس کو دی۔ انیس نے پہلے تو اوپچارک روپ سے منظور کر دیا، لیکن جب دیکھا کہ ان کو رات دن سرکاری عمارت میں رہنا ہوگا تو کسی بہانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ سے وابستہ اس کی پورن کالین نوکری، شاہی مکان میں استھائی آواس، سانسارک ترقیاں کی ضمانتیں تھی۔ بادشاہ اپنے خاص ملازمین کو پدویاں دیتے تھے اور دولت سے نوازتے تھے، لیکن انیس نے شاہی ملازمت قبول نہیں کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جن انگریزوں نے اودھ پر قبضہ کر کے ان کی آجیوکا چھین لی تھی، ان کو 15 روپے ماسک وظیفہ دیتے تھے کہ وہ میر حسین کے پوتے تھے۔ ان کی مصنوعی فورٹ ولیم کالج کے پاٹھیہ کرم اور اس کے پرکاشنوں میں شامل ہے۔
आखिरी उम्र में उन्होंने मरसिया ख्वाहिश बहुत कम कर दी थी। 1874 ईस्वी में लखनऊ में उनका देहांत हुआ। उनकी तकरीबन 200 मरसिया और 125 सलाम लिखे। उनके अलावा लगभग 600 रुबाइयाँ भी उनकी यादगार है। अनीस एक बेपरवाह शख्सियत थे। अगर जो मरसिया की बजाय गज़ल को अभिव्यक्त का माध्यम बनाते थे, तब भी उनकी गिनती बड़े शायरों में होती थी। गज़ल पर तवज्जो न देने के बावजूद उनके कई शेर खास व आम की ज़बां पर है। तो दोस्तों, अनीस साहब के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से